السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آئے دن ہمارے پاس یوٹیوب میں کئی طرح کے زیارتی مقامات کی ویڈیو آتی ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس مقام پہ کیا ہوا تھا، اس مقام پہ کیا ہوا تھا۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، جو بھی لوگ ہیں جن کے پاس جو بھی سورسز ہے، وہ اپنے سورسز کے تھرو ہم تک وہ چیزیں ہم تک پہنچاتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر بھی اس جگہ پہ جانے کی خواہش پیدا ہو، ہمارے اندر بھی اپنے اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کی خواہش پیدا ہو۔ اپریشیٹ اٹ، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں نے اپنے طرف میں یہ محسوس کیا، کیونکہ میں نے بھی کچھ ویڈیوز بنائے ہیں اس زیارتی مقامات کو لے کر، اور اپنے طرف سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس میں اپنے ہسٹری اور اس جگہ کی جو اہمیت ہے اس کو ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس طرح سے ہمارے پاس کئی طرح کی کتابیں ہیں، جیسے سیرت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے جتنے بھی مرحلے ہیں، ان ساری چیزوں پہ ہمارے پاس بہت سارے آڈیوز ہیں اور کتابیں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ویڈیو نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو کور کیا گیا ہو، اور اسی حساب سے جو ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی زندگی ان کی گزری ہے، مکہ، مدینہ اور شام تک کئی سفر انہوں نے کیا ہے، تو ساری زندگی جو ہے وہ مکہ مدینہ میں زیادہ گزری ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ میں ان ساری تاریخ کو جمع کروں، جیسے کہ سیرت النبوی کی کتابوں میں ہے، اور اسی کے طرز پہ میں ایک ایسا ویڈیو کے ایپیسوڈ بناؤں، ایسے قسط بناؤں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے وفات تک کے سارے واقعات ہو، اس کی ساری ہسٹری ہو، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان سارے مقامات کو ان آرڈر میں آپ کو لے جا کر دکھاؤں۔ یعنی اگزامپل کے طور پر، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات کر رہا ہوں، تو جس وقت میں ان کی بات کروں، ان کی پیدائش کی بات کروں، تو میں آپ کو اسی جگہ پر لے کر جاؤں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ میں آپ کو اسی جگہ پر لے کے جاؤں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جہاں آپ کی ماں بی بی آمنہ رہا کرتی تھی، جہاں آپ کے دادا عبد المطلب رہا کرتے تھے، اور پھر وہ جگہیں، وہ سارے مقامات دکھاؤں کہ ابی طالب کا گھر کہاں تھا، ابو بکر صدیق کا گھر کہاں تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں تھا، اور اسی آرڈر میں آپ کو ساری چیزیں، وہ سارے مقامات دکھاؤں، تاکہ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، دین کے جتنے بھی تاریخ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان جگہوں پہ جائیں گے تو ہمیں جو بھی مقامات ہے وہ کنیکٹ ہوں گے تاریخ کے اس دور سے جس دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یعنی کہ جب میں پیدائش کی بات کروں تو میں پیدائش کے مقام پہ لے کے جاؤں، جب میں ان کو نبوت ملنے کی بات کروں تو میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر ایسے سارے جتنے بھی واقعات ہوتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کے اوپر کچرا ڈالا جاتا تھا، تو اس مقام کو لے کے جاؤں، پھر آپ کو وہ ساری جگہیں پہ دکھاؤں۔ کہ میں اس کی بات کروں، ابو جہل کی بات کروں، تو میں آپ کو دکھاؤں کہ دار الندوہ کہاں تھا، دار الارقم کہاں تھا، کہاں پہ اسلام کی تاریخ میں جو اسلام کی جو دعوت دی جاتی تھی، کہاں پہ لوگ چھپ کر ملا کرتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں پر سزا دی جاتی تھی۔ یعنی کہ اس ساری تاریخ کو ایک خستہ وار میں، ایک ایپیسوڈ میں اس کو شروع کروں، تاکہ ہر ایک ایپیسوڈ میں جو ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک حصے کو کور کروں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تاریخی مقامات دکھاؤں کہ یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی قرآن کے بھی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اس مقام پر قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس وقت کیا واقع ہوئے تھے۔ تو اس سے ہمیں دو تین چیزوں پر ایک ساتھ ساری جانکاری حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ میں اپنے جو ہر ایک قسط ہے اس کو کم سے کم 10 منٹ کا رکھوں، اور ہر ایک قسط کو جمعہ کے دن، صرف جمعہ کے ایک دن میں اس قسط کو اپلوڈ کروں، اور ہر ایک ایپیسوڈ میں ایک سبجیکٹ کو لے کر، اگر میں بات کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تو اس پیدائش کے بارے میں بات کروں، اگر ان سے پہلے کے معاملات پہ میں بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، تو میں آپ کو اس جگہ پر لے جانے کی کوشش کروں کہ پہلے کہاں کیا واقعات ہوتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، تو وہ کون سا مقام ہے جہاں دفن کر دیا جاتا تھا، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سارے سرداروں کی میٹنگیں بیٹھا کرتی تھی، کون سا مقام ہے جہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے، جہاں پہ بزنس ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کو ایک ان آرڈر لے کر چلوں،
اور ایپیسوڈ کو چھوٹا رکھنے کا مقصد یہ ہے اور ہفتے بھر کا گیپ دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس چیز کو آرام سے اور سکون سے سمجھ سکیں اور مجھے بھی تھوڑا وقت مل جائے تاکہ میں اور زیادہ انفارمیشن حاصل کر کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں جو بھی چیزیں آپ کو بتاؤں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوں اور وہ چیزیں جو ہے اصل میں وہی چیز آپ کو پیش کروں جس طرح سے واقع ہوا تھا. تو یہ میری کوشش ہے. یہ میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے لائکس چاہیے یا مجھے بہت سارے ویوز چاہیے. میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک اسلامک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر میرے پاس کچھ انفارمیشنس ہے تو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو میری ایک پہل ہے اور میں نے اس پورے جو ویڈیوز ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہے سیرت النبی. سیم وہی نام پہ اس طرز پہ چلوں گا اور میں سیرت النبی میں جتنی ساری انفارمیشنس ہیں اسی انفارمیشنس کے بیس پر آپ کو تمام مقامات دکھاؤں گا. پھر اس میں قرآن میں وہ کہاں ریلیٹ ہوتا ہے وہ دکھاؤں گا. وہ واقعے کو ایک سلسلے کے طور پہ بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم لوگوں کو وہ جو دین اور کس طرح سے ہماری زندگی میں آیا اور کتنی قربانیاں آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کتنے لوگ تھے, کتنے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا, اپنی زندگیوں کو قربانی دی, اور کتنے لوگ جن کے ہم نام تک نہیں جانتے, جو صحابہ ہمارے رول ماڈلز ہونا چاہیے تھے, ہم آج ان کے نام بھی نہیں جانتے. تو ان سارے صحاباؤں کی زندگیوں کے بارے میں, ان کے گھروں کے بارے میں, ان کے خبروں کے بارے میں یہ ساری کوشش کروں گا کہ ایک آرڈر میں آپ کو ساری چیزیں یہ کروں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے اس کے لیے سپورٹ کریں گے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں جس کام کی ذمہ داری لے رہا ہوں اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے اور میرا جو یہ میسیج ہے لوگوں تک پہنچے. جو میرا مقصد ہے کہ خاص کر جو ینگسٹر ہیں جن کو ہماری اب جو صحاباؤں کے زندگی کے بارے میں اور ہمارے حضور کی زندگی کے بارے میں اب لگ بھگ نہ کے برابر معلوم ہے, تو ان تک یہ سارا میسیج پہنچے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے اعتراضات, جو اعتراض ہے, جو مسکنسپشن ہے, جو غلط فہمیاں ہیں غیر مسلموں کو اسلام کو لے کر, میں چاہتا ہوں کہ ہم ان جتنے بھی آبجیکشنس ہیں اور جو بھی ان کے مسکنسپشنس ہیں ان کو دور کروں. مثال کے طور پر اگر ان کی کچھ غلط فہمیاں ہیں, اگر وہ غلط فہمیاں ریلیٹڈ ٹو اینی پارٹ آف ہسٹری, تو میں جب اس مقام پر بات کروں, اس ٹاپک پہ بات کروں, تو ان آبجیکشنز کو اسی ٹائم دور کرنے کی کوشش کروں. اچھا, یہ جو مسکنسپشنس ہیں اور جو غلط فہمیاں ہیں یہ صرف غیر مسلم بھائیوں کو ہی نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں کو بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, لیکن ہم کبھی شرما کے, کبھی گھبرا کے, کبھی کسی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھتے, کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھتے جو ہماری اس کنسپشنز کو, جو مسکنسپشنز ہیں ان کو دور کر سکے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیزوں کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو میں یہی کوشش کروں گا کہ ہر وہ ایک مسئلہ جو ہمارے دلوں میں ہے یا غیر مسلموں کے دلوں میں ہے, ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ کر, تاریخ کے اس مقام پہ پہنچ کر, جو بھی کنسپشنز ان کے ہے, جو مسکنسپشنز ان کے ہے اور جو بھی چیزیں ان کی غلط فہمیاں ہیں اسی مقام پر جا کر ہم دور کریں تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ میں بائی برتھ مسلم نہیں ہوں. میں اس لیے مسلمان نہیں ہوں کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے, میں مسلمان اس لیے ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہے اور اسلام سے بہتر کوئی مذہب ہے. اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام پہ شرمندہ کیوں تھے. اسلام ہمارا فخر ہے اور دنیا میں سے زیادہ بہتر مذہب کوئی نہیں ہے. تو جب تک ہم کسی دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے, جب تک ہم خود اسلام کو اپنی زندگی میں نہ لائیں, خود ہم اپنے صحاباؤں کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر اپنے جذب نہ کریں, اور جب تک کہ ہم ان کی زندگیوں کو نہیں سمجھے ہم دوسروں کو اسلام تک نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے یہ ایپیسوڈ بنانے کا سیدھا سادہ مقصد یہ ہے کہ میں اسلام کی تاریخ کو ہسٹری کے حساب سے, وقت کے حساب سے, جو واقعہ جس طرح سے پیش آیا اس حساب سے آپ کے سامنے پیش کروں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آئے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھے, ان کے اطراف میں رہنے والے, ان کی بیویاں, ان کے بچوں, ان کے چاچا, جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سارے مقامات کو دیکھے جہاں یہ واقعہ پیش آیا اور آج بھی وہ مقامات اس تاریخ کے گواہ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ میں اپنا ویڈیو لوڈ کروں گا پہلی قسط, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.